آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ مکہ کا اصل نام مکہ نہیں بکہ ہے تو شاید آپ کو بہت تعجب ہو، مگر دوستو یہ بالکل درست اور سچ ہے۔ اسلام کی دوسری مقدس ترین کتاب زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جسے یہودی سام کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ یہ مقدس کتاب اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، مگر سام 84 یعنی زبور میں ایک مقام پر کچھ اس طرح سے درج ہے: کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ، اے میرے رب العالمین، ان پر تیرا خاص انعام ہے جو تیرے گھر میں رہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، جن کے دل حج پر لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ اس وادی بکہ سے گزرتے ہیں تو وہ اس وادی کو چشموں میں بدل دیتے ہیں اور وہ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ دوستو، زبور جو اسلام کی دوسری مقدس ترین کتاب ہے، جس میں واضح طور پر کعبے کی بات کی جا رہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کے قریب زمزم کا چشمہ ہے اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں، اور زبور میں لکھا ہے کہ اللہ کا گھر بکہ میں ہے، اور ہم سب ہی یہ جانتے ہیں کہ بکہ یعنی مکہ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ مگر پھر بھی یہودی اور عیسائی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سچا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، مگر مکہ کو صرف ایک عام سا شہر سمجھتے ہیں اور یروشلم کو خدا کا مقدس ترین شہر مانتے ہیں، جبکہ انہی کی مقدس کتاب زبور میں واضح لکھا ہے کہ مکہ میں خدا کا مقدس گھر موجود ہے، جبکہ وہ لوگ اس آیت کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکہ کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر دوستو، اس بات کی گواہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے مقدس ترین کتاب یعنی قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 سے 99 تک میں یوں ملتا ہے: تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو، جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لیے موجب ہدایت یعنی ہدایت کا مرکز۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کی حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اور اس میں کجی نکالتے ہو، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ دوستو، زبور اور قرآن کریم دونوں میں مکہ کو بکہ کہہ کر پکارا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ مکہ ہی میں خدا کا پہلا گھر موجود ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب یہ بات پہلے سے جانتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی سے تقریباً 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروائی، یعنی اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اور ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کروا رہے تھے کہ اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبے کی طرف کر لو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی پورے 180 ڈگری یعنی بیت المقدس کی مخالف ڈائریکشن میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا، اور پیچھے کھڑے تمام صحابہ اکرام نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا نیا قبلہ بنا۔ تو یہ دیکھ کر اس وقت کے یہودیوں نے کہا
کہ مسلمانوں نے اصلی قبلہ یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر ایک نیا ہی قبلہ ایجاد کر لیا ہے۔ دوستو، تاریخ دانوں اور یہودیوں کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یروشلم میں جو بیت المقدس ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جس کی تاریخ لگ بھگ 3000 سال پہلے کی ہے۔ مگر مکے میں کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ انفیکٹ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے اللہ کے ایک پیغمبر تھے۔ تو اس تاریخ کے مطابق مسلمانوں نے کوئی اپنا نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے اصلی قبلے کی طرف واپس لوٹے تھے۔ جبکہ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو پاران کے صحرا میں چھوڑا تھا، جس کو بہت سے تاریخ دان حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں، اور اسی حجاز میں مکہ بھی واقع ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں اسماعیل علیہ السلام کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی وہ اسحاق علیہ السلام کو دیتے ہیں، جبکہ دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو۔ لیکن یہودی ہمیشہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ مانتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں مانتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ یہ حق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو ہی دے رکھا ہے، اور اگر خدا نے ایسا کیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا سے غلطی ہوئی۔ دوستو، یہودی کیوں اپنے آپ کو اللہ کی مقدس ترین قوم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل قرار دیتے ہیں؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔